پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اعتزاز احسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. حذیفہ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. اب آج جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ راستہ روکنے کا کوئی آپشن موجود ہے؟ دیکھیں جی دو باتیں ہیں, آپ کے سوالات کے دو حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کا کوئی راستہ نہیں روکنا چاہتے, لیکن صرف آئین کی عملداری کو یقینی بنانا چاہتے ہیں. اور آئین پاکستان میں واضح ہے کہ گورنر استعفیٰ منظور کریں گے اور اس کے بعد پھر فردر رولز ہیں. رولز آف بزنس میں واضح ہے کہ چیف سیکریٹری کا دفتر سیکٹری SNGAD جو ان کے نیچے سیکریٹری ہوتا ہے, ان کا جو متعلقہ کیبنٹ کو دیکھنے والا ڈپٹی سیکریٹری ہے وہ اس استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی تک موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہے کام جاری رکھیں گے, اور پھر گورنر کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن پہ یا گورنر کی ایڈوائس پہ اسپیکر اسمبلی کا اجلاس بلا کر نئے وزیر اعلیٰ کی تعیناتی کو یقینی بنائیں گے. لیکن اس کے اندر سارے جو پروسیجرز ہیں, رولز ہیں, ان کو فالو نہیں کیا گیا. صرف اور صرف یہ توقع کیا گیا کہ چونکہ علی گنڈا پور نے اپنا استعفیٰ ایک نہیں 2 مرتبہ گورنر کو بھیجا, ایک دفعہ انہوں نے کچھ سگنیچر کیے جو گورنر کے بقول, ایک دفعہ کچھ سگنیچر کیے, تو اب بس استعفیٰ ہمارا منظور ہو گیا. اور انہوں نے اس بات کا انتظار ہی نہیں کیا کہ ہم 1 یا 2 دن انتظار کر دین اسمبلی اجلاس بلائیں جو طریقہ کار ہے آئین میں مروجہ, اس کے تحت نئے وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ الیکشن کا پروسیس مکمل کرائیں. کیونکہ انہیں ڈر تھا اس بات کا کہ انہیں 20-22 MPs سہیل آفریدی کے حق میں نہیں ہیں, اور انہیں 20-22 MPs کو تھریٹ کیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ بھی آپ اپنے علاقوں میں نہیں جا سکیں گے, اور ان کو تحریک طالبان پاکستان کے نام سے بھی ڈرایا گیا کچھ MPs کو. چونکہ ظاہر ہے تحریک انصاف کو سب سے بڑی سپورٹ جو ہے عام انتخابات 2024 میں بھی TTP نے فراہم کی تھی, اور اب بھی اس حکومت کو بچانے اور نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے بھی وہیں سے فراہم کی جا رہی ہے. اسی لیے یہ اس کے آپریشن کے بھی مخالف ہیں, اور ہم سہیل آفریدی یا کسی شخص کے مخالف نہیں ہیں, ہم اس سوچ کے مخالف ہیں جو سوچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے 80,000 فوجی جوان اور سویلین شہید ہو چکے ہیں وار اگینسٹ ٹیررزم میں. آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات میں ہم نے طالبان کو یہاں سے کچھ کو بھگا دیا تھا, کچھ کو جہنم حاصل کیا تھا. آج تحریک انصاف مانتی ہے یہ بات کہ 70 سے 80,000 طالبان دوبارہ آ کر آباد ہوئے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے دور میں نہیں, یہ بلکہ PDM دور میں آباد ہوئے ہیں. اگر ان کی اس بات کو بھی درست مان لیا جائے تو اس بات کو تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ 70 سے 80,000 دہشت گرد تحریک طالبان پاکستان میں آ چکے ہیں, KPK میں آ چکے ہیں. تو جس طریقے سے ہم نے پہلے نکالا تھا آپریشن کر, آج بھی انہوں نے آپریشن کر کے نکالنا ہے. دہشت گردوں سے اگر ہم نے ماضی میں بات نہیں کی اور آپریشن راہ راست کیا, راہ نجات کیا, تو آج بات کیسے کریں گے؟ تو بیسیکلی تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ سے ریاست سے کانفرنٹ کرتی رہی ہے, آج بھی کر رہی ہے, لیکن ریاست اپنی پالیسی سے بالکل پیچھے نہیں ہٹے گی. چاہے وہ سہیل آفریدی ہو, چاہے وہ کوئی حذیفہ رحمان ہو, یا کوئی بھی ہو, اگر کوئی طالبان کا دہشت گردوں کا ہمدرد سمپیتائزر ہوگا تو جو دیگر ہمدردوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, ریاست کر رہی ہے, وہی دہشت گردوں کے ہمدردوں کے ساتھ ہوگا. اور تحریک طالبان پاکستان ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اس سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ افواج پاکستان انہیں جہنم واصل بھی کریں گی. اور دوبارہ سے ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کو امن کا گہوارہ بنائیں. لیکن صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ 2024 کے انتخابات میں PTI کو TTP کی سپورٹ حاصل تھی KP کے اندر؟ جی یہ ناقابل تردید شواہد ہیں. جس فارم 45 کا رونا یہ پنجاب میں روتے ہیں, اسی فارم 45 کا احتجاج اور ان کا نقطہ نظر وہ GOI کا ہے اس حوالے سے. اور وہ فارم 45 تیار کرنے میں جو سہولت کاری کی وہ اسی TTP نے کی, اور TTP نے خاص طور پہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری سیٹیں تھیں, وہ زیادہ تر GOI کی سیٹیں تھیں, اسفند یار ولی صاحب کی سیٹیں تھیں ANP کی, وہ TTP نے ان کے لوگوں کو دلوائیں. اور جو کچھ اس میں میسیو ریگنگ کی, فارم 45 اور فارم 47 میں تبدیلیاں کی گئیں, وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم کوشش تھی کہ ہم ایک صوبائی حکومت کو اتنا کنٹروورشل نہ کریں, ہم اسے دہشت گردوں کا سہولت کار نہ بنائیں, لیکن آج جب وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے خود کہتے ہیں انہی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں کرنے دیں گے یا ان کی سہولت کاری کریں گے, تو اس میں ہمارے پاس کیا آپشن بچتا؟ تو حذیفہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پختونخوا کے اندر جو 2024 میں انتخابات ہوئے اس میں الیکشن پروسیس میں TTP کا رول تھا فارم 45 اور 47 میں؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2024 فروری میں جو انتخابات ہوئے اس میں تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی پوری سپورٹ کروائی, اور ان کے لیے دھاندلی کی جتنی نے سپورٹ کی ضرورت تھی, بکسے اغوا کرنے تھے, بکسوں کے اندر بھرنے تھے, ریٹرننگ افسران, پریزائڈنگ افسران کو تھریٹس کرنا تھا, اس میں تحریک طالبان پاکستان نے پورا
بانی تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے حق میں اپنا حصہ ڈالا، اس کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں. اور مولانا فضل الرحمان پچھلے 1.5 سال سے یہی نیریٹو لے کر آ رہے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب سے زیادہ مین پاور کس کے پاس ہے کے پی کے میں؟ اتنے مدارس ہیں. اگر ان کو دھاندلی کر کے شکست دی گئی ہے تو اب آپ خود سوچ سکتے ہیں ان کے معاملے میں دھاندلی ٹی ٹی پی آگے کر سکتی ہے. باقی تحریک انصاف کے لوگوں کا تو کام نہیں تھا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.